أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم تو ہو گیا، لیکن آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ فرما دو کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ یعنی اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ میرا راستہ ہے. دیکھو، دو چیزیں الگ الگ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے دعوت و تبلیغ جو ہمارے یہاں کام چل رہا ہے، وہ اس کو اصل میں تذکیر کہتے ہیں. تذکیر کے معنی یاد دہانی. تذکیر کے معنی یاد دہانی. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ یاد دہانی کیجئے. یاد دہانی مسلمانوں کو نفع دیتا ہے، ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. اب یہ دعوت الی اللہ کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وائڈ ہے، لمبا ہے، وسیع ہے. کیونکہ ابھی جو دعوت کا کام ابھی جو چل رہا ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ حق ہے کام. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس طریقے کا کام ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملے گا. اس زمانے میں جہاد اور اس میں دعوت الی اللہ کا کام غیروں کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ ہمارے ایمان والوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا کام ابھی جو ہو رہا ہے، اس لیے اس کو تذکیر کہتے ہیں، یاد دہانی. بھئی کلمے والے کو تھوڑی نماز کا کہنا ہوتا ہے کہ نماز پڑھو، اس کو تو ذمہ داری اس کو سمجھنا چاہیے. ہم سب کلمہ پڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو. اب یاد دہانی کی جاتی ہے کہ بھائی نماز فرض ہے، دین کے اوپر چلنا یہ ضروری ہے. تو یہ جو تذکیر ہے، لیکن اب وہ دعوت کا کام یہ مشہور ہو گیا تو چل گیا. لیکن اصل جو دعوت الی اللہ ہے وہ غیروں میں حضور نے کیا. سمجھ رہے؟ تو حضور نے جو فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے. میرا راستہ کون سا؟ اللہ کی طرف بلانا، یہ میرا راستہ. اب اللہ کی طرف بلانے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ توحید کی طرف بلانا، اور اللہ کے موجود ہونے پر، یعنی اللہ ہے، اکیلا ہے، اللہ تمام قسم کے عیوب سے پاک ہے، اور
اللہ تعالیٰ کے قریب قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں دعوت اللہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی جمعہ کا بیان کرتا ہے، کوئی آدمی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، وہ بھی دعوت اللہ، کوئی کتاب لکھ رہا ہے، وہ بھی دعوت اللہ، رفاہ عام کام کر رہا ہے جس کو پبلک ورک کہتے ہیں، وہ بھی دعوت اللہ۔ تو دعوت اللہ کے مضمون کو آپ یوں کر دو کہ بس یہی دعوت اللہ ہے اور کچھ نہیں، یہ غلط۔ لہٰذا مدرسے والے یہ کہے کہ تبلیغ غلط، وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی خانقاہ والا کہے کہ یہ کام غلط، نہیں، سب نبی کے کام تھے۔ مسلمانوں کو سمجھانا یہ بھی نبی کا کام تھا، ہے؟ صحابہ کرام کو حضور نصیحت فرماتے تھے، وہ بھی دعوت کے دین کا کام تھا۔ تو اس کو ہمیں تھوڑا کشادہ ذہن رکھ کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اب لہذا جو بھی اللہ کی طرف دعوت دے گا، کوئی آدمی کتاب لکھ رہا ہے، اس کے ذریعے بھی دین کا کام کر رہا ہے، کوئی آدمی غیر مسلموں میں کام کر رہا ہے، وہ تو صحیح معنی میں دعوت اللہ کر رہا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہادی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے راستہ کہا، دین کو راستہ کہا، اصل میں سبیل راستے کو کہتے ہیں، چونکہ جو عقائد ہیں اس کو تشبیہ دی ہے، کیونکہ انسان اس کے ذریعے جنت کے راستے تک پہنچتا ہے، اس پر گزر کر جنت تک پہنچتا ہے، اس لیے اس کو دعوت اللہ کہا۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی حجت کے ذریعے، دلیل کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ اللہ ہے، دلائل کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے، اور اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، بصیرت کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اب آپ کو کچھ بہانے ہی نہیں ہے، اگر میں دین کا کام کر رہا ہوں، ارے بھائی تجھے کچھ پتا ہے، تو جس دین کی طرف بلا رہا ہے، جس کام کی اس کی تجھے بصیرت ہے۔ بصیرت کے معنی ایک ایسی دل کی روشنی جس سے آدمی کے سامنے ساری چیزیں کھل جائیں، اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اگر بصیرت کے بغیر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ کام اس کا نقصان دے گا، نفع نہیں دے گا۔ بصیرت کی بہت ضرورت ہے، ہاں۔ اس لیے جو آدمی دلائل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے اسلام کے حق ہونے کو، اسلام کے اوپر آنے والے اعتراض کو کا ڈیفینس کر رہا ہے، دفاع کر رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق، تو یہ بھی دعوت اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آدمی بصیرت کے ساتھ کرتا۔ اگر بصیرت کے بغیر دعوت دے رہا ہے تو سمجھ لو دھوکے میں ہے۔ وہ سمجھ تو یہ رہا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اس کو میں مثال سے بتلاتا رہتا ہوں کہ ایک آدمی کا ریچھ تھا، ریچھ جانتے ہو؟ ایک جانور کو کہتے ہیں ریچھ، ہاں، تو ہے نہیں، وہ اس کو لوگ پالتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ کماتے ہیں، وہ انسانوں کو کھا بھی جاتا ہے۔ تو ایک آدمی نے اس کو پالا تھا، تو جس نے پالا اس کی خدمت کر رہا تھا، تو ایسے پنکھا جھول رہا تھا، تو ایک مکھی آ گئی تو بار بار ستا رہی تھی، تو اس ریچھ نے کیا کیا کہ وہاں ایک تلوار پڑی تھی، اس مکھی کو مارنے کے لیے اٹھائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جس کی خدمت میں۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ میں خدمت کر رہا تھا، لیکن اس نے تو حجامت کر ڈالی اس کی۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دین کا کام کرتا ہے لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ حجامت کر ڈالتا ہے دین کی۔ اس لیے کہا کہ بصیرت کے ساتھ، بصیرت کے معنی اندر کا پاور، اور یہ حاصل کب ہوگا؟ ایک تو علم ہو، عمل بھی ہو۔ اپنے پاس خود کے پاس ہی عمل نہیں ہے تو کیا خام دعوت کا کام کرے؟ اپنی زندگی کو بنانا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بنائیں گے، کسی کو آپ دعوت صحیح ڈھنگ سے دے ہی نہیں سکتے۔ دیکھو، آپ نماز نہیں پڑھتے لیکن دعوت کہہ تو سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو، لیکن آپ کی بات اسی وقت مؤثر ہوگی جبکہ آپ خود بھی نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں، خیر، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء امناء الرسل علی عباد اللہ من حیث یحفظون لما تدعونہم الیہ۔
جو علماء ہے وہ رسولوں کے امانت دار ہے اللہ کے بندوں کے اوپر، اس طور پر کہ وہ جس طرف بلا رہے ہیں اس کی حفاظت کرتے۔ آج دعوت کو علماء سے کاٹ دیا جائے تو دعوت نہیں رہی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کام کی حفاظت علماء دیوبند کرے، علماء دیوبند کی نگرانی میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام رہے۔ یہ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہے، اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دعوت کا جو طریقہ ہے وہ میرا ہو اور علم مولانا تھانوی کا ہو رحمۃ اللہ علیہ ان کا، تو اس طرح سے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم دنیا میں چل جائیں گے، لوگ لے لیں گے ان کے علوم کو۔ اگر اس کے بغیر چلیں گے تو پھر ظاہری بات ہے جہالت ہوگی، اس کے ہدایت کے بجائے گمراہی پھیلے گی۔ پکی دھکی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو، قرآن کہہ رہا ہے الا بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اس آیت کریمہ کے ترجمے کے اندر دو طریقے اپنائے گئے، ایک تو یہ کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے اتباع کرنے والے، یہ جو دعوت دے رہے ہیں بصیرت کے ساتھ میرا، لہذا جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعوت دے گا وہ سمجھ لے کہ وہ بصیرت کے ساتھ ہے۔ اگر حضور کے طریقے سے ہٹ کے دعوت دے گا تو پھر وہ بصیرت کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، میں اور میری اتباع کرنے والے بصیرت کے اوپر ہیں۔ اب اتباع کرنے والے کون ہیں؟ بعض حضرات نے کہا کہ حضور نے جو یہ فرمایا کہ میری اتباع کرنے والے وہ بصیرت کے اوپر ہے، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جسے کسی کا طریقہ اپنانا ہو، کسی کو فالو کرنا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کو فالو کرے جو گزر چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، کانوا خیر ھذہ الامہ، یہ اس امت کے بہترین لوگ تھے، صحابہ کرام اس امت کے بہترین لوگ تھے۔ آگے فرمایا ابرھا قلوبا، ان کے دل بہت پاک تھے، صحابہ کرام کے دل بہت پاک تھے۔ آگے فرمایا کہ وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، گہرے تھے علم کے لحاظ سے، صحابہ کے علم بہت گہرا تھا، اور وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، ان میں تکلف بہت زیادہ نہیں تھا، بناوٹ بالکل تکلف نہیں، جہاں بیٹھ جاتے سیدھا سادہ کپڑا، سیدھی سادی زندگی، کہیں بھی بیٹھ گئے، کہیں بھی سو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر، لیکن فٹ پاتھ کے اوپر سو رہے ہیں ایسے ہی بستر بچھا کے۔ آج کی دنیا کے بادشاہ بڑے بڑے محل کے اندر بھی الگ الگ جگہ بناتے، اور وہ ان کی زندگی اتنی سادہ تھی، تکلف نہیں تھا ان کی زندگی میں، روٹی اور زیتون کا تیل کھا رہے، سیدھی سادی روٹی، جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اور آج کئی لاکھوں کے تو سوٹ پہنتے ہیں، کئی لاکھوں کے قلم استعمال کرتے مودی جی، کئی لاکھوں کے قلم، 5 روپے کے قلم سے بھی لکھا جاتا ہے، اور وہی ہزاروں کے قلم سے بھی وہی بات لکھی جائے گی جو 5 روپے کی لکھی جائے گی۔ یہ صحابہ تھے ان کی، اسی لیے کسی نے ابھی میرے پر کٹنگ بھیجا تھا کہ گاندھی جی جو تھا اس نے اس زمانے میں کہا تھا کہ جس کسی کو اگر فالو کرنا ہو تو ابو بکر و عمر کو فالو کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی اور کی مثال نہیں دی ان لوگوں نے۔ ایک غیر مسلم بھی مثال دیتا ہے تو وہ ہمارے صحابہ کی، ہمارے نبی کے صحابہ کی، کہا کہ ابو بکر و عمر دونوں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیروی کرو، ان کے طریقے پہ آؤ۔ اس نے اپنے منسٹروں کو کہا تھا کہ وہ کیا تھے، ان کو فالو کرو۔ تو وہ اقلھا تکلفا، آگے فرماتے حضرت ابن مسعود ہیں قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، وہ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ کیا اللہ کا نبی تو چنا ہوا تھا ہی، لیکن ان کے صحابہ بھی چنے ہوئے تھے، صحابہ بھی
آپ کے جو کمپینین تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چنا تھا. کیوں؟ ایک تو صحبت کے لیے، وہ نقلی دین ہی، اور حضور کے دین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے. فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلَاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، لہذا اے لوگو تم اس صحابہ کرام کے اخلاق کے ساتھ مشابہت اختیار کرو، ان کے طریقے کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدِيِ الْمُسْتَقِيمِ، وہ بالکل سیدھے راستے پہ تھے، سیدھے راستے پہ، سیدھے طریقے کے اوپر تھے، سیدھے دین کے اوپر تھے. اس لیے صحابہ کرام کو کہا کہ وہی تھے. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ بھائی اس آیت میں ہر وہ ایمان والا داخل ہوگا جو دین کا کام کرے گا، لیکن اس پہ شرط یہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ، اور بصیرت کے لیے علم ضروری. اب آپ علم ہی نہ ہو، اب آپ سب کہتے ہیں قرآن سکھاؤ سکھاؤ، ارے تو پہلے سیکھ، تو پہلے سیکھ. خود کو تو پڑھنا نہیں، خود کو تو سیکھنا نہیں، اور دوسرے کی سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تو کہاں بات چلے گی ہے؟ ہمارا تو اے بی سی ڈی صحیح نہیں، اے بی سی ڈی صحیح کرو، پھر آگے جو کچھ ورڈز بنیں گے وہ سمجھ میں، وہ اسپیلنگ بعد میں یاد کی جائے گی، پہلے تو اے بی سی ڈی سیکھا. اور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں، لیکن پہلے تو اپنے سے شروع کر. حضور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی جی یہ بتاؤ کہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، بصیرت کے اوپر ہے میں اور وہ جو میرے اوپر ایمان رکھے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ اتباع کرنے والے لوگوں میں وہ تمام لوگ داخل ہیں جو حضور پر ایمان رکھتے ہو اور حضور کی تصدیق کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا مانتا ہو. اور مفسر قلبی اور ابن زید نے یہ کہا ہے کہ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ دعوت دے اس چیز کی طرف جس طرف حضور نے دعوت دی، اور لوگوں اور قرآن کو سکھائے، قرآن کو یاد کرے. یا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کوئی بھی میرا اتباع کرے گا وہ بصیرت پر ہوگا، جو حضور کے طریقے پہ چلے گا وہ سمجھ لے کہ وہ علل تب نہیں جا رہا ہے. ارے بھائی حضور کا کوئی فعل اللہ کے منشے کے خلاف نہیں تھا. جب حضور کا کوئی فعل اللہ کے منشے کے خلاف نہیں تھا، اس کا یہ مطلب کہ اللہ کی چاہت کے مطابق تھا، اور اللہ کی چاہت کے مطابق تھا، اس کا مطلب کہ حضور کا ہر عمل کیسا تھا؟ پکا دھکا تھا. اب آج کے زمانے میں کوئی یوں کہہ دے کہ حضور نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا اور اس میں ایک بکرے کا ولیمہ کیا، کہا حضور ہٹ گئے راستے سے، اس کا دماغ ہٹا ہوا ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا، اس وقت جو ولیمہ کیا تو بکرے کا کیا، سب سے بڑا ولیمہ وہی تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے. اور یہ کہے کوئی کہ حضور نے اپنی ترتیب بدل لی اس لیے غلط ہوا. ارے حضور کا کوئی عمل غلط نہیں ہوا، حضور نے جو کچھ بھی کیا ہے، اور حضور نے اس نکاح میں زیادہ خرچ اگر بکرا کیا بھی تو کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا وہ نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا تھا آسمان کے اوپر. وہ نکاح قرآن میں 22ویں سپارہ میں وزوجنا کہا، اے نبی جی ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 22ویں سپارے میں وزوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا، حضرت زینب. تو جب اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا تو پھر ایک خصوصیت خاصیت ہے تو اچھا ولیمہ بھی ہونا چاہیے. خیر، اس لیے حضور کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی بھی جائے گا کہ وہ بصیرت کے بغیر رہے گا. بصیرت چاہیے آپ کو. بصیرت بہت بڑی نعمت ہے جو دل کے اندر ایک لائٹ ہے. دل میں آپ دیکھو تو وہ لائٹ آپ کو کہے گی از رائٹ از رانگ. اگر وہ لائٹ نہیں ہے تو آپ رائٹ اینڈ رانگ کا ڈفرنس نہیں سمجھ پاؤ گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بصیرت مانگو. بصیرت دل کا نور ہوتا ہے، دل کی روشنی ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو سجھائے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. آج صحیح غلط کا ہی پتہ نہیں ہوتا، اور آدمی چل رہا ہے بس چل رہا ہے. بصیرت مانگو اللہ تعالیٰ سے، دل کی روشنی. دیکھو بصارت اس کو کہتے ہیں، آنکھ کی روشنی کو کہتے ہیں بصارت، اور بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو دعوت دے گا وہ بصیرت کے ساتھ ہوگا، میں اور میری اتباع کرنے والے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے
وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمانے کو بتایا کہ اپنی قوم سے یہ بتلا دو. قل وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، وہ شہر والوں میں سے تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ جنگل کے رہنے والے نہیں تھے، وہ عورتیں نہیں تھی، اور بعض حضرات نے کہا وہ جنات بھی نہیں تھے، وہ مرد تھے. اور رہنے والے کہاں کے تھے؟ شہر کے یا قصبے کے. قصبہ بھی شہر جیسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ جنگل میں رہنے والا سخت دل کا ہوتا ہے. ہاں، سخت دل کا ہوتا ہے، وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں. ہاں، سخت دل کا ہوتا ہے. شیطان نے امام راضی سے کہا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے کہ اس دیہاتی کا؟ تو کہا کہ میرا. کہا چلو دلیل پیش کرو. شیطان نے دلیل توڑی. امام راضی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے اس کو توڑا. اب دلیلیں تو کہا ٹھیک ہے، چلو اس دیہاتی کو پوچھا کہ اللہ ایک ہے کہ دو؟ کہا ایک. کہا میں تو دو کہتا ہوں. تو اس کے پاس جو کنگاڑی تھی نا اٹھائی مارنے کے لیے. کہا دیکھا کہا کتنا سخت ہے. تو جو جنگل کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، نبی کا دل نرم ہوتا ہے، نبی کا دل نرم ہوتا ہے، اور وہ اس کو ہر ایک کی فکر ہوتی ہے. اب جنگل میں رہنے والا کو تو سخت دل رہنا پڑے گا، تو کچھ ایسے حالات بھی ہوں گے کہ وہ اس طرح کا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، اوپر جو بات گزری ہے اس پر ایک بات رہ گئی کہ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں. مشرک سے مراد وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک مانا، یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مانا، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد مانا. یہ ساری چیزیں بھئی یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات کے اوپر، یہ جو پوری آیت گزری وہ آیت دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہی کا یہ پیشہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے کہ وہ دعوت دے، دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اور وہ مخلوق ہی کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے. اور امت کا کام کیا ہے؟ ان کی پیروی کرے. اور یاد رکھ لو، پیروی کے بغیر میرے بھائیوں کچھ کام ہونے والا نہیں. نبی کی پیروی تو کرنی پڑے گی ہر چیز کے اندر. اگر اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کی محبت دے دے تو پھر ہم کو ہر چیز تلاش کر کر کے ڈھونڈ کے حضور کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقت میں یہی ہے کہ نبی کا اتباع کرے، نبی کے حالات کو تلاش کرے، نبی کی باتوں کو تلاش کرے، نبی کے اقوال کو، احوال کو، ساری چیزوں کو. اور بصیرت کے ساتھ آدمی اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اتباع ہو. بغیر اتباع کے بصیرت پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اور اتباع قولاً و فعلاً و حالاً، قولاً و فعلاً و حالاً. اور جو بصیرت ملتی ہے اتباع کے بعد ملتی ہے، یہ بات یاد رکھ لو. آدمی جتنی سنتوں کی پیروی کرتا جائے گا اس کے اندر ایک ایبلٹی بنتی جائے گی، ایک صلاحیت بنتی جائے گی، اور اسی صلاحیت سے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ صحیح کیا ہے غلط. آج ہم اتباع تو کرتے نہیں سنتوں کی، اور سنی سنائی کے اوپر بھروسہ کر لیتے. ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کا اتباع کرو، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. ایک بات سناؤں، تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک فقیہ تھے ابو مسلم مغربی. ایک فقیہ تھے وہ ابو مسلم مغربی، ایک اللہ والے تھے. ان کی خدمت میں گئے، ان کی زیارت کے لیے گئے تو ان کو سنا کہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے. ان کو یہ سنا تو دل میں کہا کہ یار میرا یہاں آنا بیکار ہوا. اتنا بڑا آدمی ہے، میں ان کو دیکھنے آیا تھا
اور قرآن میں ایسی غلطی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ رات کو جب یہ سوئے، تہجد کے وقت اٹھے تو 2 شیر ان کی طرف لپکے، دوڑے پکڑنے کے لیے، جن کو پھاڑ کھائے۔ تو پھر یہ بزرگ جو تھے انہوں نے پکڑا شیروں کو اور ہٹایا، اور اس آدمی سے، فقیر سے یہ کہا کہ ان کنت لحنت فی القرآن وقد لحنت فی الایمان، اگر میں نے قرآن پڑھنے میں غلطی کی، تو یہ تو ایمان میں غلطی کی، تو نے تو ایمان میں غلطی کی۔ اس طرح کا ایک واقعہ اور سناؤں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حبیب نجار نہیں، ان کے زمانے کے کوئی تابعی تھے، وہ سیاہ فام تھے، ان کی خدمت میں گئے تو ان کو کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا تھا نماز میں، تو غلطی ہوئی تو ہٹ گئے۔ تو خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، تیرے نزدیک ہونے کا سب سے بڑا اچھا عمل کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا، حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا، جو نماز تم چھوڑ کے آئے تھے، کہ حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک بہت زیادہ قابل قبول عمل ہے۔ تو بھائی اصل تو اتباع ہے نبی کا، اس سے ہٹ کے کچھ بھی کر لو، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک بات بعض علماء نے لکھا کہ نبیوں کا اتباع یہ اصل میں نجات کا دروازہ ہے اور آدمی کے لیے لکی ہونے کا راستہ ہے۔ اگر کسی کو نصیبدار بننا ہے تو یہ راستہ ہے نبی کا اتباع۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی رسول کو ہم نے بھیجا ہے وہ مرد ہی بھیجا، اور وہ بھی شہر والوں میں۔ جس نے نبی کے اوپر اعتراض کیا، یہی اعتراض کیا کہ نبی انسان کیوں ہوتا ہے، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہے وہ مرد ہی بھیجے، لہذا کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، کوئی نبی آج تک عورت نہیں ہوئی۔ جس کسی نے دعویٰ کیا وہ غلط ہوا۔ اب یہاں رہا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی اور مریم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، تو وحی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہی کوئی آیت بھیجی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ان کو سمجھائی، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ اصل میں وحی کہتے ہیں اشارے خفیہ کو، چپکے سے پوشیدہ اشارہ، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو ان عورتوں کی طرف وحی کرنے کا اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو بھی وحی بھیجی، تو اس کا کیا مطلب؟ یہی کہ اس کو سمجھایا کہ تو شہد بنا، یہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا ہے، اور ان میں بھی شہر والوں کو، اس لیے کہ شہر میں رہنے والے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، اور بردباری برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جنگل والے، دیہاتی لوگ برداشت نہیں کرتے، جیسے وہ اٹھا بھی نہیں گاڑی مارنے کے لیے، بس وہ برداشت نہیں کرتے، اور نبی کے لیے وہ برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دنیا میں جو کوئی بھی نبی آیا اس نے بکری چرائی، ہر نبی نے بکری چرائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام پیلو کے پھل توڑ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ذرا کالے کالے توڑنا، کہا وہ زیادہ میٹھے ہوتے۔ حضور آپ کو کیسے؟ کہا میں نے بھی مکے میں بکریاں چرائی ہے لوگوں کی، کچھ قرارید کے اوپر کچھ پیسوں میں چراتا رہا بکریاں۔ تو وہ روایت میں ہر نبی نے بکری چرائی۔ کیوں بکری چرائی؟ اس لیے کہ سارے جانوروں میں بکری چرانا بہت مشکل کام ہے، وہ یہاں تھوڑا کھائے گی، وہاں تھوڑا کھائے گی۔ اچھا 10 بکریاں ہوگی تو وہ ایک ساتھ نہیں رہے گی، کہ ادھر بھاگے گی، ادھر بھاگے گی، تو وہ بکری چرانے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب کو ایسے سنبھال کر رکھے، صحیح ہے؟ تو نبی کا بھی یہی کام ہے، ایک امتی ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، ایک ادھر کی بات کرے گا، ایک ادھر کی۔ اب جب جس نے بکری چرائی ہوگی تو وہی یہ کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے پاس بکری چروائی، اور دیہات میں رہنے والا آدمی یہ کہاں کر سکے گا؟ اس لیے کہا کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے نبی مرد تھے، اور وہ بھی من اہل القری، شہر والوں میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین کے اوپر نہیں چلے، یعنی مکہ کے مشرکین لوگ جو حضور کو جھٹلا رہے ہیں، ان لوگوں نے سفر نہیں کیا زمین کا کہ جا کے دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جو لوگ گئے ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی لیے کہا کہ کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو تو بھاگو، وہاں رکو مت، ورنہ جو ان کو پہنچا تھا تم کو بھی پہنچ جائے گا۔ ابھی وہ جو گئے تھے نا باپ بیٹا پاکستان والے، کئی $1,000,000 خرچ کر کے گئے تھے، کئی $1,00,000 خرچ کر کے 5 آدمی گئے تھے، تو پانچوں کے پانچوں گئے، ان کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ تو دیکھنے کے لیے گئے تھے، ٹیٹان کیا ٹائٹس، ہاں اس کو دیکھنے گئے تھے۔ تو وہاں کسی نے ایک حدیث بتلائی یہی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی قوم کو اللہ نے ہلاک کیا ہو وہاں جاؤ مت، ورنہ تمہیں بھی وہ چیز پہنچ جائے گی جو ان کو پہنچی تھی۔ تو جہنم سمندر کے اندر ہے، سمندر کے اندر ہے جہنم، اور جنت آسمان کے اوپر ہے، اللہ نے اوپر بنائی ہے جنت۔ اور یہ اس سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ بعض پلین کریش ہوئے اور گئے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ یہ کچھ ایسی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ کو چاہیے تھا کہ دنیا میں چلتے پھرتے اور دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے تو وہاں اچھا ہے۔ دنیا میں تکلیف تو آئے گی، تقوی اختیار کرنے میں آدمی کو کچھ حالات رہتے ہیں، لیکن اصل زندگی جو مزے کی ہے وہ پرہیزگاروں کی ہی ہے، یاد رکھ لو۔ پرہیزگاری کے ساتھ جو اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے وہ مزے کی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت تو بہت بہتر ہے اس کے لیے۔ آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے یا آخرت کی حالت بہتر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جا کے دیکھتے تو عبرت تو حاصل کرتے۔ آدمی جب ایسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو عبرت ملتی ہے، سبق ملتا ہے۔ ابھی جو ہمارے حاجی لوگ جا کے آئے تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، احد کا پہاڑ دیکھا ہوگا کہ دیکھو اس پہاڑ میں یہاں چھپنے کو حضور نے فرمایا تھا، اور یہاں صحابہ رکے نہیں تو ایک لڑائی کے اندر شکست ہو گئی۔ کتنی جگہ دیکھی ہوگی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حج کر لو تاکہ یہ چیزیں بھی آپ کو نصیب ہو جائے، اور دنیا میں چلو پھرو، دیکھو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا۔ لیکن اگر پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے تو یاد رکھو وہی اچھا ہے۔ تو وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو لوگ شرک سے بچتے ہیں۔ افلا تعقلون، ارے کیا تم سمجھتے نہیں، اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لاتے تاکہ پتہ چلے کہ خیر کیا ہے، بھلا کیا ہے۔ تو دیکھو دنیا کی محبت اچھی چیز نہیں ہے، آخرت کی رغبت رکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ مردوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، لا تجالس الموتى، مردوں کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ تمہارے بھی دل مردہ ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت مردہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ جو دنیا کے اندر بہت دنیا کی رغبت رکھتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مردہ ہیں۔ اور بعض صحابہ نے تابعین سے فرمایا، بہت پتے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، کہ تابعین کو کہا کہ تم لوگ بہت محنت بھی کرتے ہو، تم لوگ بہت زیادہ عمل بھی کرتے ہو، روزے نمازیں سب بہت کچھ کرتے ہو صحابہ کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے۔ صحابہ کرام تمہارے جتنے روزے، تمہاری جتنی عبادتیں کا اتنی نہیں تھی، تم تو بہت زیادہ کرتے، لیکن پھر بھی وہ تم سے بہتر تھے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا سے بے رغبتی تھی، دنیا کا کوئی شوق نہیں تھا، اور آخرت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ کا اس وجہ سے ہاں، دنیا کی محبت سب سے بنیادی غلطی ہے۔ جہاں زیادہ رہنا نہیں ہے وہاں دل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟
اور جہاں زیادہ رہنا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت، اسے بے فکری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان لوگوں کو جھوٹ کہا گیا تو ہماری مدد ان کے پاس آئی، فنجی من نشاء تو نجات دے دی گئی ان لوگوں کو جن کو ہم چاہتے ہیں، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جاتا ہے۔ پھر یہیں تک بند کر دیتے، اس سے کہ دو آیت پھر باقی رہ جائے گی، اور وہ تھوڑا لمبا مضمون ہے، سورہ یوسف کی انشاءاللہ آئندہ پوری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا